بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آئیے تھوڑی دیر ہم تلاوت قرآن کے فضائل سماعت فرماتے ہیں، اس امید سے کہ اللہ تعالی ہمارا سننا سنانا قبول عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں ہماری بخشش عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن پاک کو دیگر کلام پر اسی طرح برتری ہے جیسے خدا تعالیٰ کو مخلوق پر۔ جو شخص قرآن پاک کی تعظیم کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اور جو شخص قرآن پاک کی تعظیم نہیں کرتا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن پاک کی عزت و توقیر اولاد کے لیے والد کی عزت و توقیر کی طرح ہے۔ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور ایسا مخالف ہے جس کی مخالفت سنی جائے گی۔ جو شخص قرآن کو اپنے آگے کرے گا قرآن اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پشے پشت ڈالے گا اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ حامل قرآن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیری ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کلام الہی کی تعلیم حاصل کرنے والوں سے جو عداوت و دشمنی کرتا ہے وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھتا ہے، اور جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے کتاب اللہ کو اپنے پاس رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کتاب کی تعظیم کے لیے دعوت دے رہا ہے، تم اس کی دعوت پہ لبیک کہو اور تم سے مزید محبت فرمائے گا، اور تم کو اپنی مخلوق میں مقبول و محبوب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن سننے والے سے دنیا کی برائی دور فرماتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے سے آخرت کی مصیبت رفع فرماتا ہے، اور یقیناً کتاب اللہ کی ایک آیت سننے والے کی جزا ایک پہاڑ سونے سے بھی بہتر ہے، اور کتاب اللہ کی ایک آیت تلاوت کرنے والے کا اجر زیر آسمان کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت اور برکتیں بہت ساری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے ہر حرف پر 100 نیکیاں ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہر حرف پر 50 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز کے باہر باوضو پڑھتا ہے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو شخص بغیر وضو پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا حفظ سے تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ قرآن کا اٹھانا، چومنا اور اس کا دیکھنا یہ سب عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا، قرآن کہے گا، اے پروردگار اسے آراستہ فرما دے، چنانچہ اسے عزت و شرف کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، اے پروردگار اسے اور نواز دے۔ اس کے بعد اسے عزت و شرف کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، اے رب
اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ، اب بلندی پر چڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ و یاسین پڑھی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا اس امت کو بشارت ہو جس پر قرآن نازل ہوگا، اور ان سینوں کے لیے خیر و خوبی ہو جو اسے اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور اس زبان کے لیے خوشخبری ہو جن سے قرآنی الفاظ ادا ہوں گے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ و رضوان لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی نے اسے ظاہر فرمایا اور اس کی تلاوت کا ثواب بیان فرمایا۔ اس حدیث سے جہاں قرآن پاک کی عظمت ثابت ہوتی ہے، وہی امت محمدیہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اس قرآن کے حامل امت کو مبارکباد پیش کی اور حافظ قرآن کو بشارت دی، اور جن زبانوں سے قرآنی الفاظ نکلتے ہیں انہیں بھی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، کتنا احسان ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے صدقے میں قرآن پاک ملا اور ان کے صدقے میں رحمان ملا، اور فرشتے بھی سرکار کے صدقے میں اس امت پہ رشک کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا، اس کی تعظیم حاصل کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت ساری دنیا نہ ہو سکے گی۔ تو وہ دونوں کہیں گے ہمیں یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہے وہ والدین جن کی اولاد قرآن مقدس پڑھتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن یہ عظیم الشان اعزاز ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے پروردگار عالم، میں نے اس کو رات میں نیند سے روک رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت کا دن بہت ہی خطرناک ہوگا، اس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ ایسے نازک وقت میں 2 قسم کے لوگوں کے لیے 2 عبادتوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ روزے کی شفاعت روزے دار کے لیے، قرآن پاک کی شفاعت تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی تعظیم کرو اور اس کی تلاوت کرو، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تعظیم اور اس کی تلاوت کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان